الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حضرات، میں نے 14ویں اس پارے میں سورہ النحل ہے اس کی ایک چھوٹی سی ایک آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیہ مبارکہ میں آیہ پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو ایک عمومی حکم دیا ہے کہ جو انسان زندگی میں جس مقام پہ بھی ہے، جس رشتے میں بھی ہے، جہاں بھی ہے، جس کاروبار میں بھی ہے، جس لین دین میں بھی ہے، جس جگہ بھی جو انسان ہے، اس کو چاہیے کہ عدل اور انصاف کی زندگی یہ گزارے. کسی کا حق نہ کھائے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، وہ اس کی بیوی ہو، اس کی والدہ ہو، اس کی بہنیں ہوں، عزیز و اقارب ہو، وہ اس کے گاہ کو سودا لینے والے اس کے پاس آنے والے ہوں، وہ آجر ہو، وہ اجیر ہو، وہ ہمسائے ہوں، وہ غیر ہوں، کوئی بھی، یہاں تک کہ کام کرنے والا ایک کسی کارخانے میں مزدور ہے یا اس کا وہ کارخانے کا مالک، کوئی بھی انسان اپنے اپنے معاملے میں یاد رکھے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، عدل اور انصاف سے اپنی زندگی کو گزارے، اور جو چیز اسے دی گئی ہے، جو عہدہ اسے، جو ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو عدل اور انصاف کے ساتھ کرے. یہ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عمومی حکم ہے جو تمام انسانوں کو ہے. اس میں حاکم ہیں، غیر حاکم ہیں، کوئی بھی ہیں، لیکن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا الگ حکم بھی ہے جو خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکموں کو یہ بات کہی ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. حاکموں، تمہارے لیے یہ اللہ کا الگ خاص حکم ہے کہ تم نے حکمرانی، اللہ نے جو تمہیں دی ہے، تم نے حکمرانی کے دوران
کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، کوئی زیادتی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں کھانا، اپنی حکومت کے بل بوتے پہ یاد رکھنا انسانوں کو کسی کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا، عین عدل اور انصاف کی حکمرانی کرنا۔ یاد رکھنا ایک دن آنے والا ہے، تم نے ہماری عدالت میں کھڑے ہونا ہے، ہم نے تمام تمہاری رعایا کے لوگوں کو تمہارے سامنے کھڑا کر کے ایک ایک بندے سے پوچھنا ہے اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ حاکموں خیال رکھنا، یہ محدثین نے یہ بات کہی ہے، شارحین نے، یہ حاکموں کو الگ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حاکموں کے لیے ایک الگ حکم آ گیا اور عام انسانوں کے لیے الگ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محدثین نے یہ بات لکھی ہے، شارحین نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے الامام جنۃ یقاتل من ورائہ، فرمایا مسلمانوں کے حاکم کی مثال جو ہے نا، یہ اس طریقہ ہے جس طریقے سے کوئی میدان جنگ میں کوئی لڑتا ہے، ایک ہاتھ سے تلوار نیزہ ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں وہ ٹال ہوتی ہے، دشمن کے وار کو ٹال کے آگے کر دیتا ہے، آگے کا اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ یہ ٹال جو ہے نا، اسلام کے نزدیک مسلمانوں کا حاکم یہ ٹال ہے۔ اگر ٹال کمزور ہوگی، مسلمانوں کا حاکم کمزور ہوگا، یاد رکھنا ساری کی ساری رعایا جو ہے یہ کمزور اور بزدل اور لوگوں کو ہتھیار پھینکنے اور ان کے سامنے ہاتھوں کو اٹھانے پہ لوگوں کو مجبور کر دیں گے، بزدل انسان جب ہوں گے۔ لیکن جب مسلمانوں کا حاکم جو ہے یہ بہادر ہوگا، جہاد کا شوقین ہوگا، یہ جہاد کا جذبہ سارے مسلمانوں کے اندر پھیل جائے گا، اللہ کے اوپر کا اعتقاد رکھتے ہوئے جہاد کے لیے تیار ہوں گے۔ مدد تو کائنات کے مالک اللہ نے کرنی ہے۔ اگر مسلمانوں کا حاکم جیسا ہوگا، یہ بات سمجھ لیں، ہمارے ہاں ایک جھوٹی بات بنائی ہوئی ہے لوگوں نے، کیا جی جس طرح کے لوگ ہوں گے نا اس طرح کے حاکم ہوں گے۔ کائنات کے رب کی قسم یہ جھوٹ کسی نے اپنے پاس سے بنایا ہے۔ ہماری شریعت میں کوئی ایسی بات نہیں۔ ہماری شریعت میں یہ ہے، محمد الرسول اللہ کا یہ فرمان بتاتا ہے، فرمایا جس طرح کے حاکم ہوں گے آہستہ 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 سارے لوگ بھی ایسے ہوتے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ جیسے تم ہوگے حاکم ویسے، نہ جیسا حاکم ہوگا۔ حاکم جو ہے اگر یہ ناچ گانے کا، لڑکیوں کو نچوانے کا بڑا شوقین ہوگا تو یہ ناچ گانا عام بازاروں میں اگر حاکم بے حیائی کے کپڑے پہنے گا تو لوگ بھی بے حیائی کے کپڑے پہنیں گے۔ اگر حاکم 5 وقت کا نمازی ہوگا اور شرم و حیا کا متوالا ہوگا تو لوگ بھی آہستہ آہستہ شرم و حیا کے متوالے ہو جائیں گے، وہ بھی ایسے کریں گے۔ جیسا حاکم ہوگا لوگ آہستہ آہستہ ایسے ہوتے جائیں گے۔ اس لیے حاکم اگر عدل اور انصاف کرنے والا ہوگا تو لوگ بھی کہیں گے تمہیں شرم نہیں آتی، اتنے بڑے بادشاہ نے ہو کے کبھی ظلم نہیں کیا اور تم نے 2 ٹکے کی چیز میں ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دی۔ مسلمانوں کے حاکم کی مثال، یہ بات سمجھ لیں، یہ اکثر لوگ اپنے چہروں پہ، یہ منہ کے اوپر یہ بات آتی ہے جی جیسی دنیا ویسے جیسے لوگ ویسے حاکم۔ یہ مسلمانوں کی بات نہیں، یہ غیر مسلموں کی بات ہے۔ مسلمانوں کی بات یہ ہے کہ مسلمان جس طریقے کا حاکم ہوگا آہستہ آہستہ لوگ ویسے بنتے جائیں گے۔ مسلمانوں کے حاکم کی مثال جو ہے ایک بڑی مشہور مثال ہے، شارحین نے اس کی مثال یہ بیان کی ہے، جس طرح ایک پرنالے کا پانی ہوتا ہے، وہ پرنالہ حاکم ہے، جس قسم کا پاک وہ پانی اوپر سے بھیجے گا لوگوں کے سروں کے اوپر وہی پاک پانی پڑے گا۔ اگر اوپر سے پلید آئے گا تو نیچے بھی پلید ہوئے۔ لوگ ایسے بن جاتے ہیں آہستہ آہستہ حاکموں کے پیچھے لگ کے، بڑے بڑے سمجھدار سیانے لوگ جو دنیا کے لیے، جو دنیا کے لوگوں کے پیچھے سیاستدانوں کے لگے ہوتے ہیں، اپنا دین ایمان بیچ کے کفر کی بات اگر کوئی حاکم کرتا ہے تو وہ اس کی بھی حمایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ حاکموں کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، جس طرح پرنالے کا پانی جو ہوتا ہے جیسے اوپر سے آتا ہے نیچے پڑتا ہے، اسی طریقے سے حاکم کے جو خیالات ہوں، جو اس کے شوق ہوں، جو اس کا آنا جانا ہو، کھانا پینا ہو، اٹھنا ہو، جس چیز کا وہ شوقین ہو، آہستہ آہستہ وہ شوق عوام کے اندر بھی پیدا ہو جائے گا۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو لوگ کہتے ہیں، یہ صحابی نہیں تھے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنی امیہ کے ایک حاکم تھے اور بڑے نیک تھے، پارسا، تہجد گزار تھے، قرآن مجید بڑے پڑھنے کے نا، قرآن مجید پڑھتے رہتے تھے، قرآن بادشاہ ہونے کے باوجود بھی لوگ ان کو 5واں خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ یہ حساب لگا لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 5واں نمبر لوگ کہتے ہیں یہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ یہ قرآن مجید کے بڑے دیوانے، جس طرح ہوتا ہے انسان پیار کرنے والے، جس جگہ بیٹھے ہیں قرآن کی باتیں، قرآن آہستہ آہستہ کیا ہوا، ان کے دور حکومت میں مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اوپر خلیفہ قرآن مجید پڑھنے والا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، ہم لوگوں کی گلیوں اور بازاروں میں صبح کے وقت جس وقت گزرتے تھے، اندر سے آواز آتی تھی قرآن پڑھنے کی، کیونکہ لوگ ویسے بن جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، اگر حاکم جو ہے، حاکم وقت، اگر یہ جاتا جاتا کسی باغ میں سے ایک سیب اتار لے، کھا جائے، وہ آگے گزر جائے گا، پیچھے جو فوج ہوگی یہ سارے کا سارا باغ کھا جائے گی، یاد رکھنا۔ اور اسی طریقے سے حاکم وقت جو ہے، یہ کہیں سے گزرتا ایک انڈا چرا لے، ایک انڈا، تو پچھلے آنے والے سارے مرغی کھانے کی مرغیاں بھی ذبح کر دیں گے کہ حاکم نے کھا لیا، ہمیں پوچھنے والا کون ہے؟ یہ جو پوچھنے والا ہے نا، ایک پوچھنے والا ہے کائنات کا مالک اور خالق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام مسلمانوں کے حاکم ہوں گے، جس نے ایک دن بھی مسلمانوں کی حکمرانی کی ہے نا، جس نے عارضی بھی کی ہے، جس نے کئی سال کی ہے، جو بھی اس نے جتنے دن بھی اس نے کی ہے، تمام کے تمام حاکموں کو بلا کے محمد الرسول اللہ نے فرمایا ان کو پل صراط کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط کے اوپر، اور یہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، فرمایا یہ جو ہے ادق من الشعرا، فرمایا یہ سچی مچی یہ بال سے باریک ہے اور یہ تلوار سے تیز ہے، یہ جو ہے یہ پل صراط جو ہے۔ فرمایا اس کے اوپر حاکموں کو کھڑا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکدم اس کو چٹکا دیا جائے گا، اس کو جس وقت چٹکا دیا جائے گا، جس حاکم نے ظلم کی حکمرانی دنیا کے اوپر زیادتی کی ہوگی، لوگوں کے حق مارے ہوں گے، عدل اور انصاف کی حکمرانی نہیں کی ہوگی، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا وہ اس پل صراط کے اوپر سے جہنم کے اندر نیچے گر جائیں گے۔ اور جہنم کے اندر حدیث کے الفاظ سنیں، فرمایا اوپر سے جہنم کے اوپر پل اتنا اوپر ہے اور شعلے اس کے اتنے بلند ہیں کہ اوپر سے جب وہ نیچے جائیں گے، جاتے 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 اتنی گہری جہنم کی آگ ہے، 70 سال لگ جائیں گے اس کو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ لوگ کس طریقے سے کہتے ہیں جی مجھے ووٹ دو، مجھے بناؤ، میں آگے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دو گے جب ایک ایک بندے کے بارے میں جب انسانوں سے پوچھا جانا ہے، بتاؤ تم نے فلانے لوگوں کے ساتھ کیا کیا، فلانے کے ساتھ کیا کیا، فلانے کے ساتھ کیا کیا۔ اور اگر حاکم جو ہے یہ نیک اور عدل اور انصاف کی حکمرانی کرنے والا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حاکموں کے بارے میں ان المقسطین علی منابر، ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن، فرمایا وہ جنہوں نے عدل اور انصاف کے مطابق حکمرانی کی ہوگی۔ آج آپ نے یہ بات سیکھ کے جانی ہے، سیکھ کے کیا عدل اور انصاف ہوتا کیا ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ کا فرمان یہ عدل اور انصاف کی حکمرانی بتاتا ہے، جو اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے حکمرانی کرتا ہے وہ ظلم اور کفر کی حکمرانی ہے، اس کی بات سمجھ لو۔ سارے پاکستان کے جتنے حکمران آج تک آئے ہیں، کسی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نام نہیں لیا، تمام کے تمام حکمران جو تھے یہ ظلم اور کفر کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے دنیا میں یہ کام کرتے رہے ہیں۔
ایک بھی ایسا حکمران نہیں آیا جس نے کہا ہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی مالک و مشکل کشا کو حاجت روا نہیں، کوئی قانون والا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا قانون نہیں چلے گا، کسی نے نہیں کہا، اور کسی نے یہ بات نہیں کہی محمد الرسول اللہ۔ اور اس کائنات میں آخری نبی محمد الرسول اللہ ایک نمونہ ہے، ان کے حکم کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق قانون چلے گا۔ یہ عدل کا انصاف اگر یہ انصاف اگر اس نے نہیں نہ کیا قرآن اور سنت کے مطابق، اور جتنے بھی حکمران آئے ہیں ہم تو پاگل آدمی ہیں، ہم اس کو وہ اس کے لیے لڑ کے جلوس کٹ کے جھنڈے پڑ کے برادریاں نہ لڑ کے، اور لڑ کس کے لیے رہے ہو؟ کفر کے نظام کے لیے۔ اور کوئی یہ کہنے والا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام لاؤں گا، قیامت کے دن لگ پتا جائے گا۔ یاد رکھیں، جس حاکم نے آج کل تو ہمارے حکمرانوں کا یہ حال ہے نا، کوئی اندر سے ہندوؤں کے ساتھ ہے، کوئی یہودیوں کے ایجنٹ ہے، کوئی فلانے کا ایجنٹ ہے، کوئی کافروں کا ایجنٹ ہے، کوئی بے ایمانوں کا ایجنٹ ہے، کوئی چوروں کا یہ قیامت کے دن سب چیز کھل جائے گی۔ اور کوئی ایجنٹ محمد الرسول اللہ کا بھی تھا کہ نہیں؟ اور کوئی ان کے لیے بھی کام کرنے والا تھا کہ نہیں؟ تم کس وجہ سے لڑتے تھے؟ دو بھائی آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ کیوں دو بھائی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتے؟ اور نہیں جی یہ فلانے قریب ہے، یہ فلانی پارٹی کا، ہم فلانی پارٹی کا، یہ چور پارٹی کا ہے، ہم کنجری پارٹی کے ہیں، ہم فلانی پارٹی کے، ہم اور نہ لڑو۔ لڑائی جو ہے مسلمان کی صرف اس لیے ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ کا نظام ہوگا محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق، جو یہ بات کرے اس کے لیے ہم لڑ سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ نہیں۔ یہ میری بات سمجھ لو، کل قیامت کے دن پکڑے نہ جانا، یاد رکھنا۔ جو حکمران عدل اور انصاف یعنی قرآن اور سنت کے مطابق جس کا نظام دنیا میں جو چلائے گا، کائنات کے امام نے کیا کہا، جو نہیں چلائے گا ان کو تو اس کے اوپر پل صراط کے اوپر رکھ کے دھکا دے کے، جب چٹکا دے کے جہنم میں پھینک دی جائے۔ اور یہ جو ہوں گے ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق عمل کیا ہوگا، نظام نافذ کیا ہوگا، فرمایا ان تمام حکمرانوں کو اللہ رحمان کے عرش کے دائیں طرف نور کے ممبروں کے اوپر قیامت کے دن میدان محشر میں ان کو بٹھایا جائے گا۔ اور یہ میری بات کیا کرتے تھے، یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ کی بات کیا کرتے تھے۔ اس لیے دنیا میں یاد رکھے عدل کا نظام جو ہے، جو حکمران نافذ نہیں کرتا قیامت کے دن اسے بچانے والا کوئی نہیں جہنم سے، یاد رکھے۔ وہ آج کے حکمران ہو، کل کے حکمران ہو، وہ اتارے گئے ہوں یا اترے ہوں، ان کو پھانسی ملی ہو نہ ہو، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں کی قیامت کے دن جہنم سے نہیں وہ بچ سکتا، یہ یاد رکھنا۔ یہ کو مذاق ہے؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خاص کر حکمرانوں سے پوچھنا ہے۔ میں نے تمہیں یہ بات کہی تھی وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، عدل کی حکمرانی کرنا، انصاف کی حکمرانی کرنا۔ مسلمانوں کے اگر اندر دیکھا جائے کہ عدل اور انصاف کے کئی اللہ کے بندے حکمران نیک ہوئے ہیں، اور ان میں سے تمام ان نیکوں میں سب سے زیادہ عادل حکمران روئے زمین پہ جس کے نام کا چرچا اور غلغلہ ہے، ایک نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کو جانتا ہے کہ اگر کسی نے عدل کی حکمرانی کی ہے تو وہ عمر فاروق تھے۔ تاریخ کے اندر حافظ ابن جوزی نے یہ بات لکھی ہے، تاریخ عمر بن خطاب ان کی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، حافظ ابن جوزی کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جس وقت مسلمانوں کی آرمی حضرت عمر کے دور میں یہ مکہ مدینہ ان علاقوں سے، حجاز کے علاقے سے یہ نکل کے نا سارا وہ جزیرہ عرب سے نکل کے آگے گئی ہے نا، وہ عراق میں داخل ہو گئی، عراق فتح کر لیا۔ اس کے بعد یہ دائیں طرف ایران کی طرف جانے لگی۔ ایرانی بادشاہ جو تھا بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ عرب کے بدو جو ہیں یہ علاقے فتح کرتے جا رہے ہیں،
پتہ تو کرو کیا مسئلہ کیا ہے. اس نے کئی جاسوس بھیجے مدینہ شریف کے اندر جا کے پتہ کر کے آؤ کہ ان کے پاس اسلحہ کون سا ہے, کوئی خاص اسلحہ ہے, کوئی خاص کیا لڑتے کیسے ہیں, یہ کیسے علاقے فتح کرتے جا رہے ہیں. یہ ایک عربیوں کے روپ میں ایک مدینے کے اندر ایک ایرانی مجوسی جو تھا نا, مجوسی کا مطلب ہوتا ہے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں اور 2 خداؤں کو مانتے ہیں, اسے مجوسی کہتے ہیں. یہ ایک مجوسی جو تھا نا, یہ مکہ کے اندر مدینہ کے اندر داخل ہوا اور دیکھنے لگا کہ مدینہ میں عام ہی لوگ ہیں, سادہ سے لوگ ہیں, پینڈوؤں کی طرح پرانے لوگ ہیں. یہاں کہنے لگا, کسی آدمی کو, ایک بندے کو بلایا, کہنے لگا میری بات سنو. عربی بولتا تھا عربیوں کی طرح. کہنے لگا این مالککم, تمہارا بادشاہ کدھر ہے. اس نے اس کی طرف دیکھا, اس نے کہا لیس لنا الملک, ہمارا بادشاہ کوئی نہیں ہوتا, ہمارا بادشاہ ایک کائنات کا رب اللہ ہے بس. یہ ایک بدو, عام بدو کہہ رہا ہے. اس نے کہا پھر تمہارا حکمران کیا ہوتا ہے. اس نے ہمارا حکمران جو ہوتا ہے یہ خلیفہ ہوتا ہے اللہ کا زمین کے اوپر, اللہ کے حکمران, اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے کا پابند ہوتا ہے اور نوکروں کی طرح وہ کام کرتا ہے اللہ کا. اس نے کہا یہ عمر کون ہے پھر. نے کہا عمر جو ہے یہی ہمارا خلیفہ ہے. نے کہا کہاں ہے, اس کا محل بتاؤ کدھر ہے. وہ کہنے کہ لیس لہ قصر, اس کا کوئی محل نہیں ہے, مسلمانوں کے خلیفہ کا کوئی محل نہیں ہوتا. وہ کہنے لگا یار کیا بات ہے, بادشاہ بھی نہیں, محل بھی نہیں, تو وہ کہاں رہتا ہے. انہوں نے کہا رہنے کی کیا بات ہے, میں ادھر سے آ رہا تھا تو رستے میں آ رہا تھا, ایک جگہ نا تھکا ٹوٹا عمر فاروق ایک کھجور کے درخت کے تھوڑے سے سائے کے نیچے زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور اپنے سر کے نیچے اپنے بازو رکھا ہوا ہے. اس نے کہا میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں اس عمر کی بات کر رہا ہوں جس کی آرمی جو ہے یہ عراق فتح کر گئی ہے اور ایران کے بادشاہ جو ہے کسرا بادشاہ کے ساتھ لڑنے پہ تیار ہے جس کی. انہوں نے کہا وہی عمر ہے, اور عمر کون ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ذمہ داری لگائی ہے مسلمانوں کے حاکم کے اوپر کہ اللہ کا نظام نافذ کرے بس, اور اس کی بات خاص کیا ہوتی ہے. خیر اس نے کہا ادھر ہی ہے. یہ بندہ چپ کر کے, ایرانی جو تھا نا, یہ چلتے چلتے وہاں دیکھا تو ایک دور ایک بندہ لیٹا ہوا تھا اور کھجور کی تھوڑی سی, آپ نے دیکھا اس کے اوپر جا کے چھتڑی ہوتی ہے چھوٹی ساری, اس کی تھوڑی سی چھاؤں تھی. حضرت عمر فاروق لیٹے ہوئے تھے اپنے سر کے اوپر اپنی بازو کا سرانہ بنا کے, اور پسینہ آیا ہوا تھا, اس پسینے کی وجہ سے نیچے ریت جو تھی نا یہ بھی گلی ہو گئی تھی. لیٹے ہوئے تھے تھکے. رات کو بھی لوگوں گشت کر کر کے, ساری رات کے لوگ کیا کرتے ہیں, کیا ان کے مسائل ہیں. سارا دن بھی لوگوں کے مجاہدوں کے خطوط لکھ کے ان کے گھروں میں ڈاکیے کی طرح ان کے گھروں میں خط دینے جایا کرتے تھے, مجاہدین کے خطوں کو. سارا دن کام, پھر عدالت لگانی, تھکے وہاں لیٹے ہوئے تھے. اس نے ادھر دیکھا کوئی نہیں دیکھنے والا. اس کے پاس خنجر تھا. اس نے اپنا خنجر نکال کے اس نے کہا کہ اگر یہی عمر ہے تو میں اس کا نعوذ باللہ کام تمام کر دیتا ہوں. ستا ہے, اشارہ کاٹ دیتا ہوں. یہ اس نے سوچا اور اس نے اپنا خنجر جو تھا نا یہ نکال کے نا, ابھی نکالا ایسا اور قدم اٹھانے لگا, اے اللہ زمین و آسمان کا مالک اور خالق ہے ذرے ذرے کا. اللہ نے شاید زمین کو حکم دے دیا تھا, زمین نے اس کے دونوں پاؤں پکڑ لیے, پاؤں نہیں اٹھا سکا. بڑی اس نے کوشش کی کہ کیا بات ہے, پیروں کو کیا ہو گیا, چمڑ گئے زمین کے ساتھ. کہنے لگا نہیں کوئی اور بات ہے, اس بندے کے ساتھ کائنات کا مالک اس کے پیچھے ہے, اس بندے کے ساتھ لگتا ہے مجھے. اس نے خنجر واپس رکھا اور نہ اس نے اپنا ارادہ بدل کے اپنا پاؤں اٹھایا تو پاؤں اٹھ گیا. یہ آگے ہوتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی سوئے ہوئے تھے. یہ قریب گیا تو اس نے یہ بات کہی, احسنت یا عمر, لگتا ہے تو نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا. عدالت یا عمر, لگتا ہے تو ہر ایک کے ساتھ انصاف اور عدل کرتا ہے, اسی وجہ سے تجھے پرواہ نہیں کہ بندہ آ کے مجھے مار دے گا. یہ جو عدل ہے, عدل انصاف کی حکمرانی لگتا ہے. فانمتا
اے عمر اسی وجہ سے کلہ ہی سویا ہوا, بغیر پروٹوکول کے, بغیر سپاہیوں کے, بغیر کمانڈروں کے, بغیر تلواروں کے تو سویا, کلہ ہی سویا ہوا ہے. عدل اور انصاف کی حکمرانی تو کرتا ہے عمر, مجھے سمجھ آ گئی ہے تیرا کوئی دشمن ہی نہیں ہے. یہ آگے قریب ہو گیا. حدیث کے الفاظ ہیں قبل رجلیہ, یہ نیچے ہو کے اس نے حضرت عمر فاروق کے دونوں پاؤں کو اس نے چومنا شروع کر دیا, اور جب پاؤں کو چوما تو حضرت عمر اٹھ گئے. آپ جب اٹھے ہیں, اس نے کہا عمر میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور اس کام کو آیا ہوں, پتہ کرنے آیا ہوں. عمر احسن تھا, مجھے پتہ چل گیا ہے تو بڑی اچھی حکمرانی کرنے والا ہے. عدل تھا, تو عدل انصاف کی حکمرانی کرتا ہے. فنمتا, اس لیے سوتا ہے. عمر تم اٹھ گئے ہو اور مجھے کلمہ پڑھاؤ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. تیرے جیسا حکمران دنیا میں کہاں ہے, اکیلا ہی سویا ہوا ہے, ڈر ہی نہیں. یہ عدل کی وجہ سے ہے. آپ لے کے آپ نے دیکھا نہیں, چھوٹا سا چودھری ہوتا ہے, وہ الیکشن میں ذرا کئی اس کو مار, اس کو یہ کر وہ کر. کلہ اس لیے نہیں جاتا کہ میں نے کلہ پھاڑ لیا تو انہوں نے کان پھڑا کے جتیاں مارنی نے منہ کالا کرنا. ظلم زیادتی کی نہیں عمر تو نے, اسی وقت یہ مسلمان ہو گیا. اللہ کا کرنا ہوگا کہ ادھر یہ مسلمان ہو گیا, ادھر مسلمانوں کی آرمی جو تھی نا, یہ قادسیہ کے میدان میں ایرانیوں کے ساتھ, جہاں سے وہ آیا تھا بندہ, یہ لڑائی شروع ہو گئی. رستم جو تھا نا, دنیا کا بزدل ترین میدان جنگ سے بھج کے نس گیا تھا. یاد رکھیں, رستم بھاگ گیا تھا, بھج گیا تھا. اور ہمارے ہاں پتہ ہوتا ہے رستم پاکستان ہے. اور ظالموں کی اس کا کیا مطلب ہے, یہ پاکستان میں سب سے زیادہ بھجنے والا, میدان چھوڑ کے بھاگنے والا ہے. پتہ ہی نہیں تمہیں ایسے رستم پاکستان. رستم ایک ذلیل انسان, دو خداؤں کو مانتا تھا, اہرمن اور یزدہ کو مانتا تھا, اور آگ کی پوجا کرتا تھا. اور رستم کے نزدیک ماں اور بہن سے شادی کرنا یہ کوئی جرم کی بات نہیں. وہ کہتے تھے بلکہ گھر کی بہن ہے, دیکھی یہ کوئی ایسی پیڑی نہیں ہے, نالی بیاہ کر لو. یہ اس قسم کا رستم تھا. اور مسلمان, جی رستم پاکستان, جی رستم گجرانوال. اور ڈرو اللہ سے, کوئی سمجھدار کو عقل کی بات بھی تو کرو نا. مسلمانوں کی آرمی جو تھی یہ رستم کے ساتھ, رستم جو تھا نا یہ پج گیا. مسلمان نے, ایک مسلمان کا نام تھا بلال, حضرت بلال, یہ جو مشہور ہیں حبشی, یہ نہیں اور تھے. انہوں نے جب یہ پجیا ہے نا, یہ دریا آ گیا, چھال مار گیا, انہیں پیچھے سے پاؤں پاڑ کے کھچ کے باہر رکھ کے اینج کمرہ شروع کر دیا. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تون کٹ کے اتنے سٹی رستم تھی. وہ سارا بادشاہ جو تھا نا, بادشاہ بھی مارا گیا, آرمی بھی ماری گئی. اللہ کا کرنا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے نا, ان کے جو گورنر تھے حضرت سعد, جو لیڈر تھے, انہوں نے وہاں کا مال غنیمت سارے کا سارا مدینہ شریف میں بھیجا. اس میں بڑی بڑی دنیا کی چیزیں تھیں, سونا چاندی فلاں برتن اور لباس, کئی قسم کے قالین, کئی قسم کی چیزیں. بہت بڑا ٹیر جو تھا نا, یہ مسجد نبوی کے باہر لگا دیا گیا. جب یہ لگا دیا گیا, بہت بڑا ٹیر تھا, بہت بڑا, اسلحہ بہت تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا اے امیر المومنین, ایران فتح ہو گیا, مال غنیمت آیا, آپ دیکھ لیں ذرا. حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے آپس میں یار تھے, بڑی محبت کرتے تھے, ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے تھے. ہم نے تو پتہ نہیں کیا لوگوں نے مشہور کر دیا, ظالموں نے. آپ نے فرمایا علی آؤ چلیں دیکھنے. حضرت علی کو لے کے نا, یہ بہت بڑا ٹیر تھا. آپ نے فرمایا آؤ علی ذرا دیکھیں ہے کیا کیا. انہوں نے نا اس کا چکر لگانا شروع کر دیا. ایسے چکر, حضرت علی آگے آگے تھے, یہ ساتھ ساتھ نا دیکھتے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے یکدم امیر المومنین حضرت عمر فاروق یہ رک گئے, ٹھہر گئے, اور نیچے دیکھ ٹکٹکی باندھ کے نیچے دیکھنے لگے. دیکھ کے حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت علی آگے سے آئے, اے امیر المومنین کیا بات ہے, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ فرمایا یہ آنسو اس وجہ سے آئے ہیں, مال غنیمت ادھر سے آیا ہے, سونا چاندی فلاں برتن کپڑے پتہ نہیں کیا کچھ آیا ہے, اور یہ کیسی قوم ہے, مسلمانوں کی آرمی ہے,
اور ایک سوئی بھی کسی کو ملی ہے, اس نے سوئی بھی بیچ دی ہے, سوئی بھی بیچ دی ہے اس نے. اور کیسے مجاہد ایماندار ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ بات, امیر المومنین آپ کی آرمی جو ہے یہ اس لیے ایماندار ہیں کہ آپ سوئی کے برابر کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. امیر المومنین آپ جو ہے آپ عدل انصاف سے کام لیتے ہیں, یہ آپ کے اثرات ہیں جیسے آپ ہیں. آج مسلمانوں کی آرمی کے ایک بندے نے سوئی بھی نہیں چھپائی. اس وجہ سے مسلمانوں کے حاکم جو ہے ایسے حاکم ہوتے ہیں. یہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں یہ عادل حکمران کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک دن جمعے کے دن آئے تو آ کے یہ ممبر کے اوپر چڑھے ہیں. جب ابھی چڑھے ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ پہلے آتے تھے. یہ صحابہ جمعہ پڑھنے جب آتے تھے نا, یاد رکھے جمعہ اس کا ہوتا ہے جو اذان سے پہلے آتا ہے, خطبہ سنتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اس کا جمعہ. جو آدمی بعد میں آتا ہے اس کے لیے صرف نماز جمعے کی ہوتی ہے, بس یاد رکھیں. لوگ آتے ہیں نا بڑے بعد میں, اولی اولی جانے ایسا جانے ہیں, ان کو جمعے کی نماز کا ثواب ملتا ہے, جمعے کا نہیں ملتا, یاد رکھنا. مسلمان سارے سامنے آئے ہوئے تھے, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمر آ کے ممبر کے اوپر چڑھے ہیں, اذان ہوئی, آپ کھڑے ہوئے. اب کھڑے ہوئے ہیں تو بندوں میں سے جو سامنے تھے ایک پینڈو آدمی بیٹھا ہوا تھا, بدوی. اس نے پیچھے سے دیکھ کے نے کہا عمر ٹھہر جا, خطبہ نہ دینا, خطبہ نہ دینا. اب میں کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ جو آپ نے کپڑا پہنا ہوا ہے یہ فلاں جگہ سے مال غنیمت میں یہ کپڑا آیا تھا, اس کپڑے کے حصے تمام مسلمانوں کو دیے گئے, آپ کو بھی دیا گیا, مجھے بھی دیا گیا. ہمارے جو کپڑا تھا چھوٹا اس کی تو قمیض نہیں بنی, تیری قمیض کیسے بن گئی حالانکہ تیرا قد بھی سب سے بڑا ہے؟ پہلے یہ بتاؤ یہ قمیض کہاں سے لی ہے؟ اس کپڑے کی تو قمیض بنتی نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی بات کو دے بڑے خوش ہوئے. آپ نے میں ٹھہر جاؤ, عبداللہ آپ کے بیٹے کا نام تھا. میں عبداللہ آیا ہوا ہے؟ نے کہا وہ بیٹھا ہوا ہے پیچھے. میں عبداللہ کھڑے ہو, اس کو بتاؤ کہ یہ قمیض کیسی بنی ہے یہ جو میں نے پہنی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ نے کہا بھائی اس کپڑے کی قمیض نہ میری بنتی تھی نہ ابا جی کی بنتی تھی, بندے کی بنتی نہیں تھی, میں نے اپنا کپڑا اپنے ابا جی کو دیا ہے تو ان کی قمیض بنی ہے. کہنے لگا عمر اب خطبہ دے سکتے ہو تم, جب عدل کے حکمران ہو تو تم, ورنہ خطبہ نہیں دے سکتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا. ایک دفعہ آپ بیمار ہو گئے بڑے. جب آپ بیمار ہو گئے اتنے زیادہ حکیم کے پاس گیا, اس نے نبض دیکھی جو اپنے علاقے کے مطابق, جو اپنے رواج کے مطابق, اس نے کہا آپ کو اس قدر شدید کمزوری ہو گئی ہے کہ آپ شہد کا استعمال کریں. تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے اس کو میری جتنی تنخواہ ملتی ہے اس سے تو گھر کا خرچہ بھی مشکل آتا ہے, میں شہد کہاں سے کھاؤں؟ مسجد میں گئے, لوگوں کو بلایا, آپ نے خطبہ دیا. میں لوگوں تم دیکھ رہے ہو میرے سامنے میرا کیا حال ہو گیا, اتنا کمزور ہو گیا ہوں. مجھے حکیموں نے کہا ہے کہ شہد کھاؤ, میرے پاس شہد کے پیسے نہیں. اور امیر المومنین کی بات ہو رہی ہے, امیر المومنین کی, کہ میرے پاس شہد کے پیسے نہیں ہیں. مال غنیمت میں جو ہے نا بیت المال میں شہد آیا ہوا ہے, میں تمہاری اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا. اگر تم اجازت دو تو میں ضرورت کے مطابق کر لوں. لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ نے واقعی نہیں استعمال. فرمایا میں نے چکھا بھی نہیں, میں نے دیکھا بھی نہیں ابھی تک, تم اجازت دو. انہوں نے اجازت دی تو امیر المومنین نے اس میں سے شہد لے کے استعمال کیا. اور یہ مسلمانوں کے عادل حکمران ہوتے ہیں. ہمارے یہاں حکمران آتے ہیں, ملک کے ملک کھا جاتے ہیں, چیزوں کے چیزیں کھا جاتے ہیں, اور جو دل کرتا ہے چور چکے, کئی خود کھاتے ہیں, کئی اپنی بیویوں کے ذریعے کھاتے ہیں, اپنے یاروں کے ذریعے کھاتے ہیں, اپنے تائے چاچوں کے ذریعے کھاتے ہیں, اپنی بیٹیوں کے ذریعے کھاتے ہیں. کئی طریقوں سے ملک کھا گئے, کئی بار سے ملک سے کمیشنیں لے کے ملک کا کھا گئے, اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اور ادھر شہد کا ایک قطرہ امیر المومنین نہیں استعمال کر سکتا. انہی دنوں جس وقت مسلمان آرمی جو تھی یہ عراق سے نکلے آ گئے, انہوں نے مصر فتح کیا ہے نا.
مصر فتح کر کے یہ شام کی طرف گئے ہیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا شام بھی فتح ہو گیا. جب یہ شام فتح ہو گیا, ادھر عراق, ایران, مصر اور شام فتح ہو گیا, اور شام کے لوگ تھے عیسائی, یہ سارے کے سارے روم کے بادشاہ کے انڈر تھے. رومی بادشاہ نے سمجھ لیا اب خیر نہیں, ایران بھی فتح ہو گیا, عراق بھی فتح ہو گیا, مصر بھی فتح ہو گیا, شام بھی, عمر کے ساتھ یاری کر لینی چاہیے. اس نے عمر کو ایک خط لکھا خیر سگاری کا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو, جی ہم ایسے کرتے ہیں, جی ایسے کرتے ہیں, اور رل مل کے فلاں, اس قسم کا اس نے خط لکھا, پھر خط لکھا, پھر خط لکھا. حضرت امیر المومنین عمر فاروق کی بیوی تھیں حضرت ام کلثوم. یاد رکھیں یہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی میں سے بیٹی تھیں ان کی, جو حضرت امیر المومنین عمر فاروق کی بیوی تھیں. فاطمہ کی بیٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام کلثوم جو تھی نا, آپ نے اس سے مشورہ کیا کہ یہ خط آ رہے ہیں بار بار, تو انہوں نے آگے سے کہا تم خط میں یہ لکھ دو, اور ساتھ انہوں نے خط لینے والا جو بندہ تھا نا اس کو انہوں نے ام کلثوم نے جوڑ جوڑ کے 1 دینار اکٹھا کیا ہوا تھا. اور 1 دینار ایک مسلمانوں کا خلیفہ, اور بیوی نے جوڑ کے 1 دینار, صرف انہوں نے 1 دینار کی کوئی شیشیاں لیں, ان کے اندر عطر پڑا, اور کہنے لگے یہ خط چمنا جب حضرت عمر کا جائے گا نا تو اس بادشاہ کی بیوی کو یہ تم تحفے میں یہ ساتھ دے دینا, یہ عطر کی شیشیاں, کہ امیر المومنین کی بیوی نے یہ تمہیں دیا ہے بادشاہ کی بیوی کو. وہاں سے خط واپس آیا تو وہ جو شیشیاں تھیں نا, وہ سارا عطر, یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے, خلیفہ ہے, حاکم ہے مسلمانوں کا, امیر المومنین ہے, اور ادھر کیا ہے, ادھر سے خط آیا, خط کے ساتھ وہ شیشیاں واپس آئیں, اور شیشیوں کا عطر نکال کے شیشیوں کے اندر ہیرے جواہرات اس نے بھیج دی. یہ جب حضرت ام کلثوم کو, آپ کی بیوی کو پتہ چلا کہ وہ اتنا ہیرے آ گئے, ہیرے, اب ہو سکتا ہے ساری زندگی حضرت ام کلثوم نے ہیرا دیکھا بھی نہ ہو, اور ساری شیشیاں ہیرے کی بھری ہوئی تھیں. حضرت عمر کو کسی نے بتایا, بڑی خوش ہوئیں, جی مجھے خط کے بدلے میں نا انہوں نے یہ بڑی خوش, بڑی. آپ کو پتہ چلا امیر المومنین کو, فرمایا تم نے کیا بھیجا تھا؟ جی میں 1 دینار کا نا عطر بھیجا تھا. فرمایا تم نے جو عطر بھیجا تھا یہ کس حیثیت سے بھیجا تھا؟ مسلمانوں کے حاکم کی بیوی کی حیثیت سے بھیجا تھا, اور وہاں سے جو آیا ہے وہاں کے حاکم کی بیوی کا آیا, حاکم کی بیوی کی حیثیت سے تمہیں آیا ہے وہ. فرمایا یہ جو ہے نا اس میں سے 1 ہیرا بیچ کے 1 روپیہ جو ہے نا 1 دینار اس کا واپس کر کے باقی سارے کے سارے پیسے وہ جو بیت المال میں جمع کرا. ہمارے یہاں کہتے ہیں جی ہم بادشاہ جس وقت حکمران تھے ہمیں کڑی فلانے دی, تلوار فلانے دی, فلانا فلانے دی, کار اس نے دی فلانی, وہ حاکم کی حیثیت سے دیتے ہیں. تم اپنی ماں کے گھر میں بیٹھے تھے اس وقت کیوں نہیں تمہیں لوگوں نے دیے وہ؟ نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو کہا تھا جب اس کو بھیجا تھا, وہ واپس آیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں وہاں سے آیا ہوں, لوگوں نے مجھے یہ تحفے دیے ہیں. فرمایا یہ واپس کراؤ, سارے تحفے جمع کرا. کیوں اللہ کے رسول مجھے تحفے دیے ہیں میں؟ فرمایا تم مسلمانوں کے حاکم کی طرف سے گئے تھے, اور جب اپنی ماں کے گھر میں بیٹھے تھے اس وقت کیوں نہیں لوگوں نے تمہیں دیے؟ یہ محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. سارے کے سارے ہیرے جو تھے نا یہ بیت المال میں جمع کرا دیے. آپ کے دور میں ایک دفعہ بڑا قحط پڑا, حضرت عمر فاروق کے دور, اتنا قحط پڑا کہ کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی. حضرت عمر فاروق کا یہ حال تھا کہ ان کی پنجابی وہ میں کہتے ہیں یہ ہڑبا نکل آئیں حضرت عمر فاروق کی. چلتے تھے تو ایسے لگتا گرنا پڑے عمر فاروق, اتنا قحط پڑا, اتنا کھانے کو کچھ چیز. آپ بازار میں ایک دن کھڑے تھے تو بازار کے اندر ایک دن دیکھا کہ ایک بچی ہے وہ جا رہی ہے. وہ بچی جو تھی نا کمزوری کی وجہ سے گر گئی, پھر اٹھی پھر گر گئی, پھر اٹھی پھر گر گئی, بار بار بچی کمزور. آپ نے فرمایا لوگو اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا تو خیال رکھو, خود تھوڑا کھا لو, ان کو تو دو. لوگو بچوں کا خیال رکھو. اور
کس کی بھی بیٹی ہے مجھے بتاؤ ذرا، میں اسے اس کے باپ کو سمجھاؤں۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ نے نہیں پہچانا کون بیٹی؟ نہیں میں نے نہیں پہچانا کون ہے۔ فرمایا آپ کے اے امیر المومنین یہ آپ کی پوتی ہے جو گر رہی ہے بازار میں بار بار۔ اسی وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے اللہ تو دیکھ لے میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اگر غریبوں کے بچے روٹی نہیں کھاتے تو عمر کے بچے بھی دیکھ لے تو، اللہ ان کے اوپر تو رحم کر دے، ان بچوں کے اوپر۔ ہمارے ہاں تو عجیب ہی بات ہے نا، ہمارے بچے کا علاج جو ہے یہ حکمرانوں کے بچے کا علاج باہر کے ملک میں ہے، پاکستان میں ان کا علاج ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے کھانا اور پینا اور گاڑیاں اور ان کے کوٹھے مکان کوٹھیاں ہر چیز یہ الگ ہے۔ ادھر یہ کہ اللہ تو دیکھ لے میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، جو دوسرے کھاتے ہیں میرے بچے بھی وہی کھاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن الاوسط۔ یہ حضرت عمر فاروق کا ایک بیٹا تھا، بڑا نیک پارسا تہجد گزار، زیادہ ہی نیک بچہ تھا۔ یہ اس نے کہا کہ میں ابا جی یہ مصر فتح ہوا ہے میں وہاں چلے جاؤں۔ اب میں چلے جاؤ، اب دیکھیں مدینہ سے مصر یہ پیدل اور کبھی گھوڑے کے اوپر کبھی گدھے کے اوپر کبھی اونٹ کے اوپر کبھی آہستہ 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 یہ وہاں پہنچ گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بڑا ہی نیک بچہ تھا، عبد الرحمن اس کا نام تھا۔ ایک دن عبد الرحمن کا دل کیا کہ میں شربت پیوں، تو اس دور میں کوئی روح افزا تو تھا نہیں، نہ کوئی بوتل تھی۔ بچے نے کھجوریں لیں، کھجوروں کوٹ کے ایک برتن میں پانی ڈالا، ساری رات بھج کے وہ جب گل گئی سویرے کھجوراں نوں مل کے آپس وچ نچوڑ کے وہ عطر جو تھا نا وہ اس کا نکالا اثر سارا، اور بچے نے بسم اللہ کر کے نا وہ پیا۔ دل کیا تھا کہ میں بھی کبھی نا یہ میٹھا پی لوں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کو عربی میں کہتے ہیں نبیذ۔ کھجوریں پرانی تھیں، وہ پینے کی وجہ سے ایسے ہوا ان کو لگا جیسے چکر ہونے شروع ہو گئے۔ بچہ کہنے لگا اوہو مجھے تو نشہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ فوری طور پہ حاکم کے پاس گیا، کہنے لگا مجھے نشہ آنا شروع ہو گیا ہے، میں ڈرتا ہوں قیامت کے دن اللہ مجھے سزا نہ دے، مجھے دنیا میں سزا دے کہ میں نے شراب پی۔ اس نے سمجھایا کہ آپ نے تو وہ پیا ہے، نبیذ بھی ہے۔ نہیں مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے سزا دو، ہاں کوڑے۔ اس نے اندر سے کوڑا پکڑ کے ہولی ہولی تھوڑے سے لگا کے نا چل جا۔ کسی بندے نے حضرت امیر المومنین کو بتا دیا کہ آپ کے بیٹے نے شراب پی ہے اور سزا دی ہے اندر، اور ہمارے بچوں کو سزا ملتی ہے باہر، ساری دنیا دیکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ عبد الرحمن کو، بلایا اور مدینہ میں پھر ساری بات سنی۔ فرمایا تجھے جب سزا اس نے دے دی ہے، اندر اس نے سزا اگر دی ہے غلط کیا ہے، لیکن جب اس نے سزا دے لی ہے، سزا تیری سر عام ملنی چاہیے تھی، اللہ کا حکم ہے سزا باہر دو۔ خود امیر المومنین نے بچے کو باہر میدان کے اندر کر کے اس سے سزا دلوائی۔ یہ امیر المومنین ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فاتح ہیں ایران کے، فاتح ہیں عراق کے، فاتح ہیں مصر کے، فاتح ہیں شام کے، فاتح ہیں بیت المقدس کے، 3 بر اعظموں کے اور افریقہ کے بھی ملک کے، ایک 3 بر اعظموں کے اوپر حکومت، 36 لاکھ مربع کلومیٹر کی حکومت تھی حضرت عمر فاروق۔ اتنی بڑی حکومت، اور حال یہ ہے کہہ رہے ہیں لوگوں اگر فرات کے کنارے پہ بھی اگر کسی اونٹ کا پاؤں کسی کھڈ میں آ کے ٹوٹ گیا تو قیامت کے دن اللہ نے عمر سے پوچھنا۔ اگر کوئی جانور بھوکا مر گیا فرات کے کنارے پہ، اللہ نے مجھے پوچھنا ہے۔ وہ لوگوں اس لیے نہ مجھے رات کو نیند آتی ہے نہ دے۔ اتنا عادل حکمران، ایسا حکمران کہ جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نہیں ہونا۔ اور نبوت کی سیٹاں ختم ہو گئیں سن، اگر نبوت کی کوئی سیٹ ہوتی تو حضرت عمر کوالیفائی کرتے تھے اس کے لیے۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نے ہونا تھا۔ یہ ایسا، اور آپ نے یہ بات کہی تھی
فرمایا جس گلی سے, جس سڑک سے عمر گزرتا ہے, آگے سے ابلیس شیطان آ رہا ہو, رستہ بدل کے پچ جاتا ہے وہ. یہ محمد رسول اللہ نے فرمایا. اور آپ نے فرمایا دین کا یہ حال ہے عمر کا کہ سارے مکے اور مدینہ کے جتنے لوگ ہیں ان کو خواب میں دیکھا, کسی نے چھوٹی قمیض, کسی نے بڑی, اور عمر قمیض ساری پہنی ہوئی ہے, پیچھے آ رہی ہے بڑی لمبی. آپ نے فرمایا یہ عمر کا دین ہے مراد اس سے, اتنا آگے پیچھے دین ہی دین. اور حضرت عمر کہا کرتے تھے, کسی نے پوچھا کہ جب بچپن میں عمر کیا خواہش ہے تیری؟ کہنے لگے خواہش یہ ہے اپنے اونٹ ہون تے کسی جگہ دے اتے ٹھنڈا پانی ہوئے, کوئی چشمہ, آرام نہ ہوتے بندہ خیمہ لا کے زندگی گزارے, اونٹ دا جدا دل کرے, کدی بکریاں دا کدی دودھ پی لے, کدی گوشت کھا لے, ٹھنڈا پانی پی کے زندگی گزارے تھے. اب اسی آدمی نے پوچھا عمر اب تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہا اب میری یہ خواہش ہے اس کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا لہرانا چاہیے. اور اس لیے تو غیر مسلم کہتے تھے اگر اس مسلم امت میں ایک اور عمر ہو گیا, اگر ہو جاتا تو اس پوری دنیا میں یاد رکھنا اسلام کے علاوہ کوئی دین ہونا ہی نہیں تھا. یہ حضرت عمر فاروق, ان کو ایک ایرانی مجوسی نے 27 ذوالحج سن 3 ہجری جو تھی اس میں فجر کی نماز حضرت عمر پڑھانے آئے. اس ذلیل نے, وہ خنجر تھا اس کے پاس زہر والا, وہ مارا. پہلا اس نے خنجر مار کے ادھر مارا اور کھینچا ایسے آپ کی ساری انتڑیاں باہر گر کے, پھر اس نے اور ادھر ادھر مارے. پھر آپ کی جگہ فوری طور پہ حضرت عمر گر پڑے. جب عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی, چھوٹی چھوٹی قل هو اللہ اور انا اعطیناک الکوثر کر کے فٹافٹ جماعت کرا کے ان کو پکڑا. اور اس آدمی کو پکڑنے کے لیے رات کا اندھیرا تھا, لوگ آگے آئے, 13 اس نے اور زخمی کر دے, جن میں 7 صحابی جو تھے جو شہید ہو گئے تھے. وہ حضرت عمر 8ویں شہید ہوئے تھے. 3 دن حضرت عمر فاروق جو تھے یہ موت و حیات کی کشمکش میں رہ کے آپ یکم محرم کو اس کائنات میں محمد الرسول اللہ کا یہ اتنا پیارا قرآن مجید یہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ جب بنایا تو ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی, یا اللہ میں نے کعبہ بنا دیا ہے, اب آخری نبی کو بھیج. محمد الرسول اللہ کی خواہش کرنے والے ابراہیم, اور ابراہیم جس کی خواہش کریں وہ محمد الرسول اللہ, اور محمد الرسول اللہ جس کے ایمان کی خواہش کریں وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ, کہ یا اللہ عمر کو مسلمان کر کے دین کو پوری دنیا میں پھیلا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ, یہ امیر المومنین بھی ہیں, یہ سسر بھی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ حضرت فاطمہ کے داماد جوائی بھی ہیں, امام برحق ہیں, امام کائنات محمد الرسول اللہ کے پیارے. اللہ نے ان کے پیار کو دیکھتے ہوئے ان کی قبریں بھی ایک حجرے کے اندر کٹھی بنا دی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کرم سے حضرت عمر فاروق کے درجات کو بڑھائے, ان کے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. اور وہ مجوسی بے ایمان, وہ آگ کا جو پجاری ہے, اللہ اس کے اوپر زمین کے اندر جتنے ریت کے ذرے ہیں اتنی لعنتیں اس کے اوپر ڈالے, جتنے پانیوں سمندر کے پانیوں کے قطرے ہیں اتنی لعنتیں اس کے اوپر اللہ ڈالے, اور جتنے اس کائنات میں درختوں کے پتے ہیں اللہ اتنی لعنتیں اس کے اوپر ڈالے جس نے امیر المومنین کو شہید کیا. اللہ حضرت عمر فاروق کی محبت ہمیں نصیب فرمائے. اے اللہ ہمیں بھی کوئی عمر فاروق جیسا تو نہیں, چلو ان سے ملتا جلتا کوئی حکمران دے دے جو کہے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی چیز کا نظام نہیں چلنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.